الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محفل میلاد کا موقع ہے تو آئیے سب سے پہلے وہ اشعار نہ سناؤں جو میں ہر محفل میں پڑھتا ہوں، اور اس کی بڑی برکت ہے اس لیے پڑھتا ہوں کہ یہ وہ نعت ہے جو میرے نبی کی بارگاہ میں پڑھی گئی۔ کسی نے نعت پڑھی تو اپنے والد کو دیکھ کے نعت پڑھی، کسی نے نعت پڑھی تو اپنے استاد کو دیکھ کے نعت پڑھی، کسی نے نعت پڑھی تو اپنے پیر و پیر کو دیکھ کے نعت پڑھی، کسی نے نعت پڑھی کسی کے سامنے، کسی نے نعت پڑھی کسی کے سامنے۔ لیکن میں حسان بن ثابت کے مقدر کو قربان جاتا ہوں، اس لیے میرے والدین قربان کہ انہوں نے نعت پڑھی نا تو آمنہ کے لال کو دیکھ کے نعت پڑھی اور دیکھ کر کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ يَا صَاحِبَ الْجَمَالِ وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُوِّرَ الْقَمَرُ يَا صَاحِبَ الْجَمَالِ وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُوِّرَ الْقَمَرُ لَا يُمْكِنُ الثَّنَاءُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ بعد از خدا بزرگ تو ہی کس مختصر، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل کے جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل کے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ آئیے علامہ اقبال کا ایک کلام پیش کروں گا، حمدیہ کلام ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد میں آگے بڑھوں گا۔ علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا وہ سمندر تلاش کر، کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا وہ سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ اور سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، دنیا جو تیری سوار دے وہ سجدہ تلاش کر، دنیا جو تیری سوار دے وہ سجدہ تلاش کر۔ میں بخوبی جانتا ہوں کہ میری قوم کیا سننا پسند کرتی ہے اور وہ کیا سننے کے لیے آئی ہے، لیکن کچھ بات ایسی ہوتی ہے نا جو پیغام کے طور پہ ہوتی ہے، اور میری عادت ہے ہر محفل میں چاہے میں کس طریقے سے بھی حاضری پیش کروں، لیکن بیچ میں آخر میں یا اول میں کچھ نہ کچھ اپنی قوم کو پیغام دیتا ہوں۔ اور علامہ اقبال کے جو کلام ہوتے ہیں نا وہ انسان کی زندگی میں انقلاب پیدا کر دیتے ہیں۔ علامہ اقبال کا ایک حمدیہ اشعار ہے، آپ سماعت فرمائیں، لکھتے ہیں کہ انسان تو بے جان سا پتھر بھی نہیں ہے، تو کوئی علم کا چشمہ یا سمندر بھی نہیں ہے، تو کوئی فرشتہ یا پیغمبر بھی نہیں ہے، ہاں مگر رب کی نگاہوں میں تو کمتر بھی نہیں ہے۔ انسان تو بے جان سا پتھر بھی نہیں ہے، تو کوئی علم کا چشمہ یا سمندر بھی نہیں ہے، تو کوئی فرشتہ یا پیغمبر بھی نہیں ہے، ہاں مگر رب کی نگاہوں میں تو کمتر بھی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے اپنی حدوں کو پہچان، جو کچھ بھی ہے اپنی حدوں کو پہچان، رحمان کی پکڑ سے تو باہر بھی نہیں ہے، اور دنیا نہ بسا دل میں، ارے دنیا نہ بسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے، دنیا نہ بسا دل میں کہ دنیا کی حقیقت۔ یہ جو میں نے جو کلام پہلے پڑھا نا اس میں آخر میں ایک شعر ہے، اور سیدنا عمر فاروق اعظم کی زندگی کے متعلق یہ شعر ہے، اسی لیے مجھے پورا کلام پسند ہے، اسی لیے میں پورا کلام پڑھتا ہوں۔ آخر میں شعر سنیں اور شان دیکھیں سیدنا عمر فاروق اعظم کی۔ علامہ اقبال نے بات لکھی، وہ لکھتے منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا وہ سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر،
سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیہ گزر گئی، دنیا جو تیری سوار دے وہ سجدہ تلاش کر، ایمان تیرا رک گیا راہزن کے ہاتھ سے، ایمان کو جو بچا لے وہ رہبر تلاش کر، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو جو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ اگلا شعر سنے، کرے سوار اونٹ پہ جو اپنے غلام کو، آدھی دنیا کا بادشاہ ہو، اگر خط لکھ دینا تو سمندر بھی ان کا کہنا مانے، آدھی دنیا کا بادشاہ ہو لیکن انصاف کا عالم یہ ہو، کرے سوار اونٹ پہ جو اپنے غلام کو، پیدل ہی کچھ چلے وہ آقا تلاش کرے، تلاش کرے۔ کرے سوار اونٹ پہ جو اپنے غلام کو، پیدل ہی کچھ چلے وہ آقا تلاش کر، پیدل ہی کچھ چلے وہ آقا تلاش کر۔ مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے، کسی کو اللہ پاک نے لاکھ پتی بنایا، کسی کو کروڑ پتی بنایا، اس کی مرضی ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس کی اپنی مرضی ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے، جسے چاہے لے لے، اس کی اپنی مرضی ہے۔ وہ شاید لکھتے ہیں کہ مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے، کبھی قطرہ کبھی پورا کہ پورا سمندر بانٹ دیتا ہے، محبت اس کو ہو جائے تو پھر محبوب کی خاطر زمینوں آسمان کا سارا لنگر بانٹ دیتا ہے۔ یہ کلام بتائے گا آپ کی توجہ کتنی میری طرف ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے، کبھی قطرہ کبھی پورا کہ پورا سمندر بانٹ دیتا ہے، محبت اس کو ہو جائے تو پھر محبوب کی خاطر زمینوں آسمان کا سارا لنگر بانٹ دیتا ہے۔ اور حفاظت اس کو کرنی ہو، حفاظت اس کو کرنی ہو اپنے گھر کی دشمن سے، حفاظت اس کو کرنی ہو اپنے گھر کی دشمن سے، ابابیلوں کے لشکر میں وہ کنکر بانٹ دیتا ہے۔ حفاظت اس کو کرنی ہو اپنے گھر کی دشمن سے، ابابیلوں کے لشکر میں وہ کنکر، وہ کنکر۔ آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ بولے نہ بولے، آپ کی اپنی مرضی ہے۔ میں آپ کو بولنے کے لیے نہیں کہوں گا، لیکن میرے امام کا ایک شعر سناؤں گا۔ وہ شعر نہیں، ہمارا عقیدہ ہے۔ وہ عقیدہ یہ کہ میں آپ کو بولنے کے لیے بولوں اور اس کے بعد آپ بولے، یا کوئی نعت کو آپ کو بولنے کے لیے بولے اس کے بعد آپ بولے، یا کوئی مقرر آپ کو بولنے کے لیے بولے اس کے بعد بولے۔ اس میں فرق یہ ہوتا ہے، ایک تو ہم آپ کو بولنے کے لیے کہ تب آپ کہیں، اور دوسرا یہ خیال ہو دور نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ۔ اچھا، اس شعر پہ کتنے لوگوں کا عقیدہ ہے؟ میرے ساتھ مل کے بڑی ان کا عقیدہ ہو، ہم یہاں سے تو اللہ تعالیٰ میرے دلوں کی بھی حال جانتا ہے، آپ کے دلوں کی بھی حال جانتا ہے۔ اگر میں اچھا لگانے کے لیے بولوں تو اللہ پاک میرے دل کا حال بھی جانتا ہے۔ میں آپ کو یہ بات سمجھاتا ہوں، کہتا ہوں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، جو بھی کام کرے اللہ رسول کی رضا کے خاطر کرے۔ میرا ایمان، میری سوچ یہ ہے کہ جو ہاتھ اللہ رسول کے نام پہ اور اللہ رسول کی رضا کی خاطر ایسے اٹھا ہوگا نا، زندگی میں کبھی کسی کے آگے ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ شرط یہ کہ رزق حلال کمانے والا ہو، حرام سے دور رہتا ہو۔ اس لیے کہ ہم نے کسی سیاستدان کے نام پہ ہاتھ کو نہیں اٹھایا، ہاتھ اگر اٹھایا ہے تو آمنہ کے لال کے نام پہ ہاتھ اٹھایا ہے، اگر نام ہاتھ اٹھایا ہے تو نبیوں کے سردار کے نام پہ ہاتھ اٹھایا ہے، اگر ہاتھ اٹھایا ہے نا تو زہرا کے بابا کے نام پہ ہم نے ہاتھ اٹھایا ہے۔ میرا ایمان، میری سوچ یہ ہے کہ جو ہاتھ اللہ رسول کی رضا کے خاطر ایسا اٹھا ہوگا نا، وہ زندگی میں کسی کے آگے نیچے ایسے ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اٹھا تھا رسول پاک کے نام کا، نام کے اوپر۔ تو میں آپ کو نہیں کہتا ہاتھ اٹھا کر بولے، لیکن میرا ایمان، میری سوچ ہے محفل میں آئے نا، یہ کوئی محفل کوئی عام محفل نہیں ہے۔ اللہ پاک مولانا اسلم صاحب کو عمر کسی عطا فرمائے، خوب بلندی عطا فرمائے۔ ابھی تک تو میں نے اکثر انٹرنیٹ پہ ہی سنتا تھا، دوسری میری شاید ملاقات ہے، اس سے پہلے بھی میری ملاقات اسٹیج پہ ہوئی تھی محفل کے حوالے سے۔ ماشاءاللہ آج تو ہم ان کے مہمان بن کے نیلی کے شہر میں اللہ پاک سلامت رکھے، اور بخوبی جانتا ہے کہ مجھے اسٹیج پر چاپلوسی کرنا آتی ہی نہیں ہے۔ یہ میرے سے زیادہ جو لوگ سننے والے مجھے وہ بھی جانتے ہیں کہ میں بہت کم اسٹیج پر تعریف کسی کی بھی کرتا ہوں، بہت کم کرتا ہوں، اور میں یہ تعریف کے حوالے سے بات نہیں کرتا، واقعی عزت داری آدمی دوسرے آدمی کو عزت دیتا ہے۔
اور جن کی میں دل سے قدر عزت کرتا ہوں میں انہیں کی بات کرتا ہوں. باقی تو کسی کو مجھے زیادہ وہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پاک میرے دلوں کے حال جانتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں جو پڑھ رہا تھا اتنی بات کہوں گا, اگر اس محفل میں آئے ہیں تو اگر ہاتھ اٹھانے کا دل کرے نا, اتنی نیت ضرور کرے پروردگار آپ کے محبوب کے نام پہ ہاتھ اٹھاؤں گا, اس ہاتھ کو حرام کاموں سے بچا لیں. اگر ہاتھ اٹھانے کا کبھی اپنا دل ہو جائے تو یہ دعا مانگ لی, پروردگار ان ہاتھوں کو کبھی زندگی میں کسی کا محتاج نہ کرنا. پھر کہتے ہیں نظریں بدلی نظارے بدلے, جیسی آپ کی نیت ہوگی نا ویسا آپ کو پھل ملے گا. وہ لکھتے ہیں کہ مقدر بانٹنے والا مقدر بانٹ دیتا ہے, کبھی قطرہ کبھی پورا کے پورا سمندر بانٹ دیتا ہے. محبت اس کو ہو جائے تو پھر محبوب کی خاطر زمین و آسمان کا سارا لنگر بانٹ دیتا ہے. حفاظت اس کو کرنی ہو اپنے گھر کے دشمن سے, ابابیلوں کے لشکر میں وہ کنکر بانٹ دیتا ہے. ارے فیصلہ وہی تو کرتا ہے ہر پتھر کی قسمت کا, فیصلہ وہی تو کرتا ہے ہر پتھر کی قسمت کا. کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے کسے حجر اسود بنانا ہے, کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے کسے حجر اسود بنانا ہے. حضرت یہ میرے ذوق کی تھی جو میں حاضری پیش کر رہا تھا. اب ان کے ذوق کی مجھے پتہ ہے کہ کیا سننے کے لیے ہے. آپ دیکھیں اب آواز کتنی ہے کہ آپ وہ دیکھیں کتنے لوگوں کو یہ شعر یاد ہے, جتنے لوگوں کو یاد ہو میرے ساتھ مل کے پڑھے. ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا فرمان نہ بدلا فرمان نہ بدلا. وہ ہاتھ کتنے مقدر والے ہوں گے جو کسی سیاستدان کے نام پہ نہیں آمنہ کے لال کے نام پہ روکتے ہوں گے. وہ ہاتھ کتنے مقدر والے ہوں گے ماشاءاللہ. وہ ہاتھ کیسے ہوں گے؟ اے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا فرمان نہ بدلا فرمان نہ بدلا. وی آئی پی وہی ہوتا ہے جو میرے نبی کے نام پر بولے, چاہے نیچے ہو چاہے اوپر ہو. وی آئی پی وہی ہے میری نظر میں جو نبی کے نام پر بولے. ہم نہیں بولیں گے تو پھر کون بولے گا؟ ہم نہیں بولیں گے تو پھر کون بولے گا؟ پوری زندہ دلی کے ساتھ بولو, اے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا فرمان نہ بدلا فرمان نہ بدلا فرمان نہ بدلا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا قرآن نہ بدلا قرآن نہ بدلا. اب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائے قرآن شریف کب پڑھا ہے؟ عاشق رسول کہنے سے کوئی عاشق رسول نہیں بنتا, عمل کی میدان میں بندہ ہونا چاہیے. باتیں کڑوی ہوگی لیکن مولا علی فرماتے ہر کڑوی چیز میں شفا ہے سوائے زہر کو چھوڑ کے, ہر میٹھی چیز میں بیماری ہے سوائے شہد کو چھوڑ کے. میرا کام آپ کو آئینہ دکھانا ہے, پھر آپ کی قبر میں آپ کو جواب دینا ہے, میری قبر مجھے جواب دینا ہے. یہ کہ بیچ بیچ میں تھوڑی میری کڑوی بات ہوگی لیکن عقل مند کو اشارہ کافی ہوگا. میں آپ کو ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ ہاتھ اٹھا کرنا بولیے, آپ کی محبت ہے لیکن صرف جلسوں تک کی نہیں ہونی چاہیے, مسجدوں کو آباد کرنے والی بھی ہونی چاہیے. قرآن شریف اگر ہم نہیں پڑھیں گے پھر کون پڑھے گا؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائے. میں نے کہا آج کتنے لوگوں نے قرآن شریف پڑھا ہے؟ کہیں تو ایسے لوگ ملیں گے نا جو رمضان تو رمضان کا, اللہ معاف کرے مجھے آپ کے علاقے کا ماحول تو نہیں پتا لیکن ہم نے دیکھا ہے ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے جنہیں حضرت قرآن شریف پڑھنا ہی نہیں آتا ہوتا. صرف دعوے کرنے سے کام نہیں ہوگا. ہم نے کہ محفل سجائے اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہمارے معاشرے کی برائی کو دور کیا جائے. ہم چاہے کوئی بھی نام رکھتے, عطا رسول کے نام سے رکھے, غوث پاک کے نام سے رکھے, غریب نواز کے نام سے رکھے, سیدنا ابوبکر صدیق کے نام سے رکھے, مولا کائنات کے نام پہ رکھے, حضور کے نام کی محفل رکھے, ہم کسی بھی نام کی محفل رکھے, لیکن ہماری محفل سجانے کا اصل مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ قوم کے اندر جو برائی ہے اس کو دور کیا جائے. تو میرے دوستوں نوجوانوں برا نہ مانے میری باتیں کچھ ایسی لگے گی لیکن اپنی قوم کو آئینہ دکھانا میرا کام ہے. اپنے کردار کا تو غازی بن جا, جیت نہ پائے ایسی تو بازی بن جا. گرانے والے تو خود بنائیں گے مسجدیں, شرط یہ ہے کہ پہلے تو نمازی بن جا. شرط یہ ہے کہ پہلے تو نمازی بن جا. ہے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا فرمان نہ بدلا فرمان نہ بدلا.
माशाअल्लाह मैं दिल से दुआ दूं परवरदिगार जिन लोगों ने, जिन नौजवानों मेरे साथ पढ़ा, जिन लोगों ने हाथ उठाया ना, अल्लाह की बात में दुआ है, करीब नवाज का उर्स का महीना चलता है, अल्लाह पाक वो हाथ जिंदगी में किसी के मोहताज ना करे, उन हाथों में कभी वो बंदा उन हाथों से कभी कोई हराम काम ना करे, जिनके हाथ आज नबी अलैहिस्सलाम के नाम पर उठे थे, अल्लाह पाक वो हाथ किसी को मोहताज ना करे। जिन लोगों ने मेरे साथ हाथ उठाकर बोला था कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला, फरमान न बदला है, कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला, कुरान न बदला है, कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। शाहों को बदलते देखा है, शाही को बदलते देखा है, शाहों को बदलते देखा है, शाही को बदलते देखा है, इस्लाम की कश्ती का सुल्तान न बदला, सुल्तान न बदला। सरलाग उठाएगा जालिम होगी न फतह हरगिज हासिल, सरलाग उठाएगा जालिम होगी न फतह हरगिज हासिल, हक वाले रहेंगे हक में सदा, ईमान न बदला, 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 ईमान न बदला है, कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। शाहों को बदलते देखा है, शाही को बदलते देखा है, इस्लाम की कश्ती का सुल्तान न बदला जाएगा, सरलाग उठाएगा जालिम होगी न फतह हरगिज हासिल, हक वाले रहेंगे हक पे सदा, ईमान न बदला जाएगा। सब दुनिया होगी फौत एक दिन, आएगी मौत को मौत एक दिन, कानून अदल है कुदरत का ऐलान न बदला जाएगा। सोहेल के दो लोगों से जब तक ये मुसलमान जिंदा है, सोहेल के दो गैरों से जब तक ये मुसलमान जिंदा है, इस्लाम की ज़ेब ज़ीनत का सामान न बदला जाएगा। अरे सरकारे तो आलम का फरमान न बदला जाएगा, फरमान की चोटी का ऐलान न बदला जाएगा। अरे दिल्ली का मिनिस्टर हर बार बदलता है मगर सुन लो, अजमेर की धरती का सुल्तान न बदला, सुल्तान न बदला, सुल्तान न बदला, सुल्तान न बदला। ये तेरी जमीन ये तेरा आसमान है खाजा, इसीलिए तो भारत महान है खाजा, बस एक बूंद के बराबर ही ये अना सागर, तुम्हारे कासे में हिंदुस्तान है खाजा, तुम्हारे कासे में हिंदुस्तान।